رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی علیہ السلام۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی۔ یعنی اگر والد نے بات نہیں مانی تو اللہ نے اولاد میں خوشی دکھا دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اس کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام ان کو راہیاب کیا۔ ہر ایک ان میں سے نیک تھا۔ اسی کے خاندان سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اب آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے شرک کی راہ چھوڑ کے توحید کی راہ اختیار کی تو اللہ نے ان کی اولاد میں کیسی کیسی برکتیں رکھی، کئی پیغمبر بھیجے، اور پھر سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی انسان جب سچا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں نہیں، زندگی کے بعد بھی اس کے لیے بہت سی برکتیں رکھ دیتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو راہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ ویسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیا ویژن تھا، اس دور میں 4000 سال پہلے کیسی محبت تھی ان کے دل میں اللہ کی اور توحید کی، کہ جب ان کے شہر والوں نے ان کو نکال دیا تو اس کے بعد انہوں نے گھوم پھر کر تبلیغ کی۔ مصر گئے، یعنی عراق سے نکلے تو مصر گئے، فلسطین، پھر اس کے ساتھ اردن، ایک علاقے میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو مقرر کیا۔ فلسطین میں ان کے بچے یعنی ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لا کے بسایا۔ یعنی نہ تو ٹرانسپورٹیشن کے ایسے وسائل ہیں، نہ کمیونیکیشن کا دور ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اپنی زندگی بھی لگائی ہوئی ہے، اور جو اپنے متعلقین ہیں سب کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف جگہوں پر متعین کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کی اولاد کے اندر کیسی کیسی برکتیں رکھی۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے، سنسیئر ہو جاتا ہے، اس کو آخرت میں تو جو بدلہ ملے گا سو ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں۔ لیکن معلوم نہیں کیوں کہ دنیا ہمارے قدم پکڑے رکھتی ہے اور ہم اس سے باہر اٹھ کر اللہ کے لیے قربانی کرنے سے کتراتے ہیں۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ بس ایک بات کا فرق کہ جس کے نتیجے میں ہر چیز الٹ جاتی۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یعنی ان کے فالوورز جو ہیں یہ اہل مکہ، تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں۔ یعنی کافر و مشرک اگر ہدایت قبول نہیں کر رہے تو اللہ نے اسی جگہ پر اہل ایمان کا ایک گروہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر آپ چلیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، یعنی میری توقعات تم سے کچھ نہیں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا، قدر نہیں کی۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کا حق ہے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے یہ کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائے جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو،
اور جس کے ذریعے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یعنی یہ قرآن بھی بہت مبارک ہے۔ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس لیے نازل کی گئی ہے، یہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو خبردار کرو۔ مکہ از اے سینٹرل پلیس، یعنی وہاں سے پوری دنیا میں پھر پورے گلوب پہ پیغام پہنچا۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں تو یقیناً وہ اس کتاب کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ پہلی تبدیلی جو انسان کے اندر آتی ہے کتاب پڑھ کر اور آنی چاہیے، وہ ہے اللہ کی عبادت کا سب سے بہترین طریقہ دن میں 5 بار اللہ کے حضور جھکنا، یعنی نماز۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان کرے، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو، یعنی ایسے لوگوں کے پھر موت کے وقت حشر کیا ہوتا ہے، جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی تم اللہ کی کتاب اور اللہ کی باتوں کے ساتھ مذاق کرتے اور اس کو حقیر سمجھتے، آج تمہاری شامت اور تمہاری ذلت اسی وجہ سے ہے۔ جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق کہا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے، اکیلے اکیلے، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا۔ جو کچھ ہم نے دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے۔ انسان کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہو تو وہ ساتھ قبر میں کچھ نہیں لے جا سکتا، اور عموماً یہ سرکشی مال و دولت کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں اس دولت کے ساتھ ہر اپنی منمانی چیز کر سکتا ہوں، ہر اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، لہٰذا اس کے اندر ایسا غرور اور تکبر بعض اوقات آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو بھی جھٹلانے سے نہیں چکتا اور اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ تو انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب کہاں ہے تمہاری دولت جس پر تمہیں مان تھا، یا اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے، تمہاری ہاں میں ہاں ملانے والے اور جن پر تمہیں بھروسہ تھا کہ تمہارے کام آئیں گے، جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کدھر سے بہہ کے چلے جا رہے ہو، یعنی کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا۔ یعنی اگر انسان دیکھے تو یہ سورج اور چاند کا جو حساب ہے اٹس امیزنگ۔ سورج زمین سے تقریباً 9.5 کروڑ میل دور ہے اور زمین سے 12 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے سورج۔ اس کے باوجود، اتنا دور ہونے کے باوجود، زمین پرفیکٹلی سورج کے گرد چکر لگا رہی۔ حیرت کی بات ہے نا، اتنی دور اور پھر اس کے گرد گھوم رہی اور اپنے محور پہ بھی گھوم رہی۔ دوسری طرف چاند کو آپ دیکھیے، زمین سے تقریباً 2.5 لاکھ میل دور ہے اور کس طرح اس کی روشنی زمین تک پہنچ رہی ہے۔ یہ تو صرف وہ 2 سیارے ہیں جو زمین سے اتنے واضح نظر آتے ہیں، اس سے پیچھے کیا کچھ ہے تو انسان اس کا شمار بھی نہیں کر سکتا، اور یہ اس میں سے کوئی کسی چیز سے ٹکراتا نہیں۔ اور پھر آج نہیں بلکہ جب سے زمین بنی ہے، ہزاروں سال سے یہ ساری کیلکولیشنز اتنی پرفیکٹ ہیں کہ کہیں کسی چیز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔
اور انسان اپنا حساب لگانے کے لیے اور اپنے وقت کا حساب لگانے کے لیے کس طرح ان سے خدمت لے رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے، یہ گنتی ہے زبردست علم والے رب کی. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ان سے راستہ پا سکو. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، یعنی ان باتوں کو زیادہ گہرائی میں سمجھتے ہیں کہ سورج چاند اور ستاروں کی بات کرنا کیا معنی رکھتا ہے. پھر بھی اگر یہ سب کچھ دیکھ کے وہ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ نے تو ان پر رحم کیا، وہ اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں. اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہو تم. پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، دنیا میں رہنے کی جگہ ہے، ہر ایک کے سونپے جانے کی ایک جگہ ہے، نہیں جہاں مرنے کے بعد ہوگا. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی، کھول کے بتا دی باتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. نہیں سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے، ساری نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، وہ جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں لیکن ایک نئی نظر سے دیکھنے کا حکم ہے. پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں. اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، کیونکہ یہ چیزیں بھی اور یہ نشانیاں اللہ کے قریب کرتی ہیں، انسان کو اللہ کی پہچان دیتی ہیں. یہ سارا عمل، یہ پروسیس کس طرح طے پاتا ہے. ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس سے ایمان اور بڑھتا ہے. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اللہ نے ان کو بنایا اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے بیٹیاں تصنیف کر دیے، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں. وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے، یہ ہے اللہ تمہارا رب. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، کوئی الہ اس کے سوا نہیں. یہ ہے اصل پیغام، یہ ہے اصل نتیجہ ان سب نشانیوں کو دیکھنے کا جو نکلنا چاہیے. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. تو پھر تم کیا کرو؟ فاعبدو، تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کے اوپر کارساز ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے کہ انسان کدھر دیکھتا ہے، دیکھنے میں بھی کہاں بھٹکتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اور مشرکین سے اعراض برتیے، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، نہ آپ ان پر حوالہ دار ہیں. اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، یعنی ان کے معبودوں اور بتوں کو برا نہ کہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے تو پھر تم اس کا سبب بن جاؤ گے. یعنی دائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ حق کو پہنچا دینا، بد اخلاقی پہ اترنا نہیں. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو بھی گالیاں دینے سے منع کیا گیا ہے. پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اختیار نہیں ہے.
اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی آپ کی تمنا بجا لیکن یہ ماننے والے نہیں، اس لیے نشانیاں نہیں لائی جاتی۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو شخص پہلی مرتبہ حق کو پہچان کر جان کر ایمان نہیں لاتا تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی توفیق پر چھین لیتا ہے، اور یہ اس کے تکبر کی بنا پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پارے کا اختتام ہوا، لیکن اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پارے میں اپنے کوئی ریفلیکشن دینا چاہیں یا کوئی بات کہنا چاہیں یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ سورہ الانعام ہم نے آیت 81 82 میں امن کا ذکر پڑھا۔ تو یہ امن دراصل جس کو کہ ہم کہتے ہیں پیس ودن، اندرونی امن، اسلام اس قدر خوبصورت اور معتدل دین ہے کہ اس میں روح کے تقاضوں کا بھی پورا خیال رکھا گیا اور جسم کے تقاضوں کا بھی خیال رکھا گیا۔ ہماری اس تمام جائز خواہشات، تمام جائز ضروریات کا خیال رکھا گیا، اور اس میں یعنی روح اور جسم میں آپس میں جنگ نہیں ہے، بلکہ پوری طرح ایک امن ہے جس کا کہ ہمیں احساس ہوتا ہے، یعنی باہم ایک دوسرے سے موافقت رکھتے ہیں، باہم ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں رہتے۔ جیسے جسم اور روح آپس میں گندھے ہوئے ہیں، جی ہاں، تو اسی طرح ان کے تقاضے بھی آپس میں ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتے۔ جی ہاں الحمدللہ، یعنی کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے جسم کو نگلیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ جیسے کوئی مصیبت ہم پر آ گئی ہو، لیکن آج کا لیکچر لینے کے بعد مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ آزمائش بھی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، کہ انسان اس میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ایک سٹیٹ آف اویئرنیس ہے۔ اس کے بدلے میں اگر ہم اس سے اس سچویشن کو کمپیئر کریں جو آج ہم نے پڑھی، کہ انسان جب گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیں، اس کو خوشحالی دیں، تو وہ ایک غفلت کی سٹیٹ میں آ جاتا ہے، اور ایسی صورت میں تو وہ ایسا بھی سمجھ سکتا ہے کہ میں بالکل حق پر ہوں، میں کچھ غلط نہیں کر رہا۔ تو ایسے میں مطلب کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی وارن کیا ہے کہ اب بھی ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اس صورتحال سے نکل آئیں، وہ ابھی توبہ کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو آخری بار پکڑنے سے پہلے مختلف سٹیجز سے گزارتا ہے تاکہ انسان سیدھے رستے پر آ جائے، ظلم نہیں کرتا کسی کو۔ بالکل، اور یہ چیز سب سے زیادہ مجھے خوفناک لگی کہ اس میں انسان کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، کہ بغیر وارننگ کے وہ اچانک پکڑے جائیں گے کسی دن۔ آج کے لیسن میں جو بات مجھے بہت زیادہ ٹچ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آیا نمبر 91 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر اس طرح کی ہی نہیں جس طرح حق تھا اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا۔ آج اگر ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کوئی کام جو ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں اس میں ہم انتہائی پرفیکشن چاہتے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑتے کہ جو ہم نہ کریں، لیکن وہ کام جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اس کو اتنی سستی سے کرتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے اوپر سے کوئی بوجھ اتار رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے اس کو واپس سے لینا ہے تو ہمارے کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہم کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ پرفیکشن آ جائے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کچھ بنایا وہ پرفیکٹ بنایا، یعنی جتنی بھی نشانیوں کا ذکر ہوا ہے وہ کتنی خوبصورت ہیں اور کتنی بہترین ہیں، اور ہم جو جواب میں عبادت کرتے ہیں اس کا حال ہم سب جانتے ہیں۔ جس طرح پہلے کے لوگ جو تھے اور وہ بات کو نہیں مانا کرتے تھے، اتنے نبی آئے اور اتنی ان کو سمجھایا گیا، پھر بھی وہ کہتے تھے کہ اپنے آبا و اجداد کا وہ کرتے۔ تو آج بھی یہی ہے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ سارے لوگ جو کر رہے ہیں تو ایک آدمی کا کہنا کس طرح مانے، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس میں تو یہ قرآن کسی آدمی یا انسان کا کہنا نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اس میں جو بہت سی پیشن گوئیاں کی گئی وہ بالکل برحق ثابت ہوئیں۔ تو
حق جو ہوتا ہے وہ کسی انسان سے نہیں منسوب ہوتا، حق تو اللہ کی طرف سے. اگر لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ چند لوگ یہ کرنے والے ہیں اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں تو ایک بہت بڑی غلط فہمی. جی سورہ المائدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں بات ہوئی اوفو بالعقود کی، اور پھر بہت سارے احکامات اس میں آیت اس سورہ کے اندر آتے ہیں، اور اختتام میں بالکل سیکنڈ لاسٹ آیت میں کیا بات آتی ہے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. تو کچھ یہ نہیں کہا کہ جو عمل کریں گے یا جو عبادات کریں گے یا جو ان احکامات پہ عمل کریں گے، بلکہ صدق کی بات آئی، سچائی کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور پھر ان کو اتنا ویلیو کیا کہ ان کے لیے کیا ٹائٹل ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ کی خوشنودی کا ان کو ٹائٹل. جو لوگ سچائی سے زندگی کو گزاریں گے، اتنا زیادہ ان کو آنر اور ویلیو اللہ تعالیٰ نے کی ہے سچائی کی. اور پھر خواہ وہ دین کا معاملہ ہو اللہ کے ساتھ یا دنیا کا کوئی معاملہ ہو، ہمیشہ جو ہمیں یہاں سے کی ملتی ہے، ذالک الفوز العظیم کی بات ہوئی ہے کہ جو نسخہ کامیابی کا وہ سچائی ہے. ہر حال میں خواہ اس کے لیے ہمیں کتنی قیمت دینی پڑے، اور ہمیں ہمیشہ سچائی پہ قائم رہنا کی کوشش کرنی ہے اور کرنی چاہیے. کیونکہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ خلاف حقیقت چیز کو کہتے ہیں. تو جس چیز کی حقیقت ہی کوئی نہیں، جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، اگر انسان کو اس پر اعتبار کرے گا تو وہ تو سہارا بن ہی نہیں سکتا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى